الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شمار حمد اس ذات پاک کی جو ذات ہر جگہ موجود ہے، جو ذات ہر جگہ موجود ہے اس کی حمد بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے اس کی حمد بے حد ہے کہ وہ ذات بے حد ہے۔ جو ذات بے حد ہے اس کی حمد کا اگر کوئی آدمی احاطہ کر لے تو پھر تو وہ ذات حد میں ہوئی۔ اسی لیے اس کی حمد کا کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ بعد حمد کے بے شمار صلاۃ و سلام اس ذات پر جس کے لیے بے حد نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ بے حد نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ اب خدا جانے بے حد نے کہا کہ میں نے اس کے ذکر کو بلند کیا۔ بے حد نے کہا کہ میں نے اس کے ذکر کو بلند کیا۔ اور یاد رکھیں اور گہرائی میں جائیں گے تو بات ایک اور نکلے گی کہ محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا۔ جب مطلب یہی ہے کہ محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر کہے کہ میں محبوب کے ذکر کو پالوں وہ کیسے پا سکتا ہے؟ محبوب کا ذکر اوروں کے لیے بلند تو نہیں کیا گیا، پھر وہ اور کیسے پا سکے گا؟ جب ذکر ہے اور فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، جب بلند بھی اسی کے لیے کیا ہے تو پھر وہ جانے اور کوئی نہیں جانے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی جان جائے وہ سمجھ لے کہ میں نے نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر اے بھائی اگر تو جان گیا تو یہ نہ جان سکا کہ اس نے کہا جو بے حد ہے، اس نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ جب بے حد نے کہا کہ میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا، پھر دوسرا یہ کیوں کہے کہ میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں؟ تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے ذکر والا۔ یہاں اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا، یہ نہیں کہا محبوب میں نے تجھے بلند کیا، یہ نہیں۔ اور جس کا ذکر بلند ہو خدا جانے وہ کیسا بلند ہو۔
جی چاہتا ہے کہ کچھ ذکر کرنا چاہیے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم اس کے ذکر کو نہیں پا سکتے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کے ذکر کو ہم نہیں پا سکتے. لیکن نہیں جو پا سکتے، لیکن یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ اس محبوب کے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے. یہ تو ہمیں بتایا گیا. جب یہ بتایا گیا تو کچھ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کتنا پایا گیا. تو اس کے اندر جب جھانکیں گے تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ محمد کا ذکر کرنا ہے. محمد کو کوئی نہیں پا سکتا. جب اس کے ذکر کو کوئی نہیں پا سکتا تو محمد کو کیسے پائے گا؟ ذکر سے ذکر والا تو افضل ہے. تو میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کہوں گا کہ وہ ذات جو بے حد ہے، اس نے چاہا کہ میری ذات بھی پہچانی جائے. کیوں؟ جتنا میں پہچانا جاؤں گا اس کا ذکر پہچانا جائے گا، اور جتنا اس کا ذکر پہچانا جائے گا اتنا میری ذات پہچانی جائے گی. تو اس ذات نے یہ تو بتا دیا تھا کہ محمد کی ذات پہچانی نہ جائے گی. کیوں؟ اگر یہ ذات پہچانی جائے تو پھر تو میں پہچانا جاؤں گا. جب میں پہچاننے سے پاک ہوں لیکن کچھ تو بتاؤں، اور اس بتانے سے ان کو یہ تو علم ہو جائے کہ یہ بھی نہیں پہچانا جاتا، میں بھی نہیں پہچانا. اچھا تو نہیں پہچانا جاتا، اچھا تیرا محبوب نہیں پہچانا جاتا، اچھا تیری ذات نہ پہچانی جائے، تیری صفات کا تو ذکر کر لیں. تیرا محبوب نہ پہچانا جائے، تیرے محبوب کی صفات کا تو ذکر کر لیں. لیکن عجیب سی بات ہے کہ ہمیشہ صفات سے ذات پہچانی جاتی ہے. ہمیشہ صفات سے ذات پہچانی جاتی ہے. لیکن کوئی ایسی صفات ہیں کہ صفات پہچاننے کے باوجود پھر بھی وہ ذات نہ پہچانی جائے. بس اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ شب وصال جو ہے تو شب وصال ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اب ذات جو بے حد تھی اس نے ایک اور حد کر دی. جو ذات بے حد تھی اس نے ایک حد کر دی. کیا؟ اس نے فرمایا تھا میں نے تیرے صفات کو تیرے لیے بلند کیا. اب وہ توحید تو اپنی بیان کرنے لگا مگر صفات محمد کی بیان کرنے لگا. سبحان اللہ. ذات اپنی کا اظہار کرنے کے لیے صفات محمد کی بیان کرنے لگا. کیا؟ اس نے فرمایا کل فرمایا، جس کا مطلب ہے محبوب تو فرما دے. ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے.
اللہ صمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد اس کا باپ نہیں، اس کا بیٹا نہیں، کفواً احد اس کی کوئی ذات نہیں، وہ کسی کف کا نہیں، وہ کسی خاندان کا نہیں، ہمیشہ سے ایک ہے، اب بھی ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا۔ یہ ذات نے اپنی ذات کو باہر کرنے کے لیے پہلے یہ بتایا کہ محبوب تو فرما دے۔ جب اس نے کہا محبوب تو فرما دے تو معلوم ہوا محبوب سنتا ہے، تو معلوم ہوا ذات نے محمد کے کان کی تعریف کر دی۔ معلوم ہوا اور یاد رکھیں کس نے تعریف کی؟ جو بے حد تھا، جو بے حد تھا اس نے کہا محبوب سنتا ہے۔ جب اس نے کہا محبوب سنتا ہے، جیسے وہ بے حد ہے اسی طرح سننا بھی بے حد ہوا۔ ذات اپنی کا اظہار کرنے کے لیے صفات محمد کی بیان کرنے لگا۔ کیا؟ اس نے فرمایا کل، کل فرمایا، جس کا مطلب ہے محبوب تو فرما دے۔ ہو واللہ احد وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد اس کا باپ نہیں، اس کا بیٹا نہیں، کفواً احد اس کی کوئی ذات نہیں، وہ کسی کف کا نہیں، وہ کسی خاندان کا نہیں، ہمیشہ سے ایک ہے، اب بھی ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا۔ یہ ذات نے اپنی ذات کو باہر کرنے کے لیے پہلے یہ بتایا کہ محبوب تو فرما دے۔ جب اس نے کہا محبوب تو فرما دے تو معلوم ہوا محبوب سنتا ہے، تو معلوم ہوا ذات نے محمد کے کان کی تعریف کر دی۔ معلوم ہوا اور یاد رکھیں کس نے تعریف کی؟ جو بے حد تھا، جو بے حد تھا اس نے کہا محبوب سنتا ہے۔ جب اس نے کہا محبوب سنتا ہے، جیسے وہ بے حد ہے اسی طرح سننا بھی بے حد ہوا۔ پھر فرمایا محبوب تو فرما دے تو معلوم ہوا محبوب سنتا ہے، تو فرمایا فرما دے، فرما دے، فرمایا محبوب تو فرما دے، معلوم ہوا یہ سنتا بھی ہے، یہ بولتا بھی ہے۔ جب اس نے فرمایا کہ تو فرما دے تو معلوم ہوا ایک تو وہ ہے تو فرما رہا ہے، ایک وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ تو فرما دے، اور یاد رکھیں ایک وہ ہے جسے محمد اب فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں وہ خود خدا کی ذات ہے، ادھر محمد مصطفیٰ ہے، اور جن کو فرما رہا ہے وہ آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت۔ میرا جی چاہتا ہے
میرا جی چاہتا ہے کہ اس طرح کہہ دوں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ جب وہ کلام اللہ ہے اور وہ قدیم ہے، کلام قدیم ہے، ارے بھائی کبھی تو سوچ کہ کلام اللہ اور کلام بھی قدیم، اور کلام قدیم میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب تو فرما دے، قدیم فرمایا جا رہا ہے کہ تو فرما دے، تو معلوم ہوا جس کو فرمانا ہے وہ بھی اسی وقت تھا جب سے قرآن تھا۔ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ تیری نسبت آج سے نہیں، ہائے ہائے ہائے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ایک نعرہ اور لگائیں، سیدی مرشدی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی۔ عجیب سی بات ہے، اچھا اس وقت ہم تھے، اچھا اس وقت ہم تھے، اچھا اس وقت ہم تھے تو پھر تو اس نے سچ کہا، کن فیکون تے اج نہیں گل اسی پہلے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ ہا جب تو دتی میم گوائی، او پہ دس دے، او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی مہر علی رل دوہوں بیٹھے۔ مہر علی تو نے فرمایا رل دوہوں بیٹھے جدو سکھ دہانو آہی، معلوم ہوا اس میں کوئی راز ہے، اور یاد رکھیں وہ راز کیا ہے۔ اس نے فرمایا محبوب تو فرما دے کیا، ہو واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ فرمایا کیا محبوب تو فرما دے۔ اب جب محبوب فرمائے گا آپ کو وہ اللہ ایک ہے تو معلوم ہوا اللہ ایک ہے۔ اس نے اپنی ذات کا اظہار کیا، مگر خدا نے محمد کی آنکھ بتائی کہ وہ مجھے دیکھتی ہے۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور فرما رہا ہے محبوب تو بتا کن کو، ہاں ان کو بتا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ معلوم ہوا محبوب دیکھتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے۔ اللہ 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 حضرت صاحب کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، گلے میں درد ہے، تکلیف ہے، آپ کی محبت میں بول رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی رات وصال کی رات ہے۔ تو میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت نے قدم رکھا تھا وصال ہو گیا تھا، اب اس کا اظہار ہو رہا ہے، بائی پاس ہوا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ارے بھائی آپ نے تو کہا کہ ہم مدینے پہنچ گئے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ مدینے تک جانے کا راستہ نہیں، یہ اس سے آگے ہے۔ اور یاد رکھیں جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں مدینے والا دکھا رہا ہے کہ وہ مدینے والا دکھا رہا ہے
جس کام کی غرض سے وہ آیا تھا کیا کام تھا؟ یہی کام تھا کہ وہ اللہ ایک ہے. تو محبوب دیکھتا ہے، دکھاتا ہے. جب دکھاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کن فیکون تے اجلی گل. لیکن یاد رکھیں کن فرمانے کے بعد خدا نے کیا کیا باتیں کی. ایک تو ان کو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک آدمی کو میں کہوں اور وہ نابینا ہو، میں ایک آدمی کو کہوں اور وہ نابینا ہو، اسے میں کہوں وہ تو سارے کہیں کیا کہتے ہو، وہ تو نابینا ہے. نابینے کو کہہ رہے ہو. وہ سمجھے ہیں آپ عقیدہ؟ سمجھے عقیدہ؟ میرا جی چاہتا ہے کہ اور طرح کہوں. جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن ہے. قرآن بتا رہا ہے محمد بھی دیکھتا ہے اور ہر آدمی دیکھتا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ محمد دیکھتا ہے، اور یاد رکھے کہاں تک دیکھتا ہے؟ جہاں تک خدا ہے یہ دیکھتا ہے. اسی نے تو کہا کہ وہ اللہ ایک ہے. اور یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، وہ ہر جگہ ہے. جب وہ ہر جگہ ہے، کسی ایک جگہ پر ایک ذرے میں وہ نہ ہو. اگر وہ ذات کسی ایک ذرے میں نہ ہو تو یاد رکھیں پھر کوئی اور ذات وہاں ہوگی. تو پھر اللہ ایک نہ رہے گا، دو ہو جائیں گے. تو جب محمد شاہد ہے خدا کا، اور شاہد ایسا شاہد نہیں کہ شہادت دے کر ہٹ جائے، نہیں، یہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، آ تو بھی دیکھ. کتنا دیکھ یاد رکھ، جتنا وہ بے حد ہے دیکھ. اور میرا جی چاہتا ہے آج ایک اور بات کر دوں. کیا؟ مرنے کے بعد کچھ آدمی کہتے فلاں آدمی بہت بڑا ولی تھا، مر گیا، اور اس کے دل میں بھی یہ خلش ہو کہ میں رہ جاتا تو اسے پا لیتا. اگر میں رہ جاتا، زندگی میری ہوتی، تو میں مراقبات، ذکر، فکر کرتے کرتے اسے پا لیتا. اللہ نے کہا نہیں، اسے اٹھائیں، اسے پھر زندگی دیں، اور دیکھتا رہے. مجھے دیکھتا رہے. اب دیکھتا رہے 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، بے حد زندگی دو، کبھی تو مجھے پائے نہیں پا سکے گا. کیوں؟ اس لیے میں نے مرنے کے بعد اسے دوبارہ کھڑا کیا اور زندگی دی. کون سی زندگی؟ لامحدود زندگی دی. اس کے دل میں یہ خلش نہ رہے جتنا ہو سکتا ہے کرے، مجھے نہیں پا سکتا، میں بے حد ہوں. اور یاد رکھیں اس نے زندگی بے حد اسی لیے دے رکھی کہ مجھ بے حد کو دیکھے، اور وہ دیکھے کس کے کہنے پر دیکھے. کس کے کہنے پر دیکھے؟ ارے بھائی اس کے کہنے پر دیکھے جسے اس نے کہا کن. محبوب تو فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ رسالہ. مرحبا مرحبا. بات ختم نہیں ہوئی، سورہ مبارک ختم نہیں ہوئی. ہو واللہ احد، اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ صمد. یہ عجیب سی بات ہے. آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، زبان بولتی ہے، اس نے بتا دیا یہ دیکھتا بے حد ہے،
یہ سنتا بے حد ہے، یہ بولتا بے حد ہے. تو میں اس طرح کہوں گا کہ اللہ اول تھا، آخر تھا، ظاہر تھا، اور پھر باطن تھا. جب باطن تھا تو اس نے کہا تو کہے کہ وہ بے نیاز ہے. کیوں؟ کہ بے نیازی باطن کی بات ہے. بے نیازی باطن کی بات ہے. تیری امت کو یہ بھی علم ہو جائے کہ میں دیکھتا بھی بے حد ہوں، سنتا بھی بے حد ہوں، بولتا بھی بے حد ہوں، اور بے حد کے باطن کو دیکھتا بھی بے حد ہوں. اب اللہ کے باطن سے جو باخبر ہو، اللہ کے باطن سے جو باخبر ہو، ہائے ہائے ہائے، جو اللہ کے باطن سے باخبر ہو، تو میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس طرح کہوں کہ جس کا باطن بے حد ہو، جس کا باطن بے حد ہو، اور باطن بے حد میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ ذات نہ ہو. اس لیے اس نے باطن سے باخبر کیا. کیوں؟ کہ تو اول بھی دیکھ، آخر بھی دیکھ، ظاہر بھی دیکھ، باطن بھی دیکھ، اور پھر کہے کہ وہ اللہ ایک. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ تو نے اپنی ذات کا اظہار کرنا تھا یا محمد کی صفات کا اظہار کرنا تھا؟ ارے صفات سے تو اس کی ذات کا پہچان ہوتی ہے. ایسے جی چاہتا ہے اس طرح کہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا جی چاہتا ہے اس طرح کہوں کہ میں نے تجھے مومنوں کے نفسوں سے لیا ہے. جب مومنے کے نفسوں سے لیا ہے تو پھر تو ہر نفس میں محمد موجود تھا. جو مومن کے نفس تھے اس میں موجود تھا. جب مومن کے نفس میں موجود تھا تو معلوم ہوا خود محمد بھی پہلے کثرت میں تھا. اب میرا جی چاہتا ہے اس طرح کہوں، جب وہ کثرت میں تھا تو اب مدینے میں وحدت میں ہے. وہ کثرت سے نکلا اور وحدت میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ خود خدا وحدت میں تھا. اب وہ بھی ہر جگہ ہے، اس لیے محمد ہر جگہ پہلے تھا. اس لیے تھا کہ اس نے گواہی دینی تھی. جب گواہی دینی تھی، اگر یہ کثرت میں نہ ہوتا تو پھر اس وحدت کی کیسے خبر ہو؟ میرا جی چاہتا ہے اس طرح کہوں، تجھے مبارک ہو، یہ تیرا نبی ہے. تجھے مبارک ہو، یہ تیرا نبی ہے. ارے بھائی، یہ نبی ہے، یہ اجنبی نہیں. یاد رکھیں، یہ نبی ہے، یہ اجنبی نہیں. اسے کبھی تو اجنبی کہتا ہے اور کبھی اسے نبی کہتا ہے. نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے عاشق رسول ہو، آج جوش میں نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سرکار آئے ہوئے ہیں. نعرہ رسالت! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! طه کی آمد! منٹار کی آمد! بے حد نے فرمایا، محبوب تو فرما دے، ہو واللہ احد اللہ صمد. آگے کیا بات ہے؟
आगे अजीब सी बात है, लम यलिद वलम यूलद, ये भी बता कि उसका बाप नहीं और ये भी बता उसका बेटा नहीं। मैं अल्लाह तबारक ताला की दरबार में हाथ बांध के अर्ज करता हूं, छोटा छोटा बड़े को ये कह सकता है मैं जानता हूं इसका बाप भी नहीं है, कह सकता है? छोटा कभी नहीं कह सकता, बड़ा कह सकता है छोटे को मैं जानता हूं इसका बाप भी नहीं। अब मैं कहूंगा कि उसने फरमाया वरफाना लक ज़िक्रक, महबूब मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया। यहां महबूब की सिफ्त बता रहा है कि ये मुझे इस तरह जानता है कि मेरे बाप जानता है कि मेरा बाप नहीं है, ये इस तरह है। ये बताएं मेरी बात समझ तो आ रही है? मेरी बात समझ तो आ रही है? खुदा के बाप की गवाही दे, खुदा जाने मोहम्मद के सिफात कितने बुलंद किए। जिसके सिफात बुलंद हो वो जात कितनी बुलंद होगी। और मेरा जी चाहता है इस तरह कहूं, अपनी जात का इजहार करना है तो अपने सिफात बता, अपने सिफात बता। जात तो अपनी का इजहार करता है, सिफात मोहम्मद की बताता है। तो सिफात जिसके होते हैं उसी की जात की तो पहचान होती है। मालूम हुआ सिफात जब इससे प्यार करें और जात उसकी शनाख्त हो तो मालूम हुआ क्या कहे क्या कहे। इथा खुद अब्द सनवे दे, उठा हक नाल मिलवे दे, दिमागे को चकर दे दे, ए उल्टी चाल क्या पूछ। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर जाके देखा उधर तू ही तू है। नहीं कुछ गरज मुझको दैरो हरम से, फकत तेरे दीदार की आरज़ू है, फकत तेरे दीदार की आरज़ू है। जमाले खुदा जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, जमाले खुदा गर नहीं तुमने देखा, मुहम्मद को देखो वही हूँ बहू है। अरे तकबीर, अरे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी। लम यलिद वलम यूलद, बाप नहीं इसका बेटा नहीं, बेटा नहीं। अब हो जाए कुरान गलत हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, और जिससे कहा जा रहा है कि ये गवाही तू दे, जिससे कहा जा रहा है गवाही तू दे, कैसी गवाही? पीछे की गवाही ये कि बाप नहीं, आगे की गवाही ये कि बेटा नहीं। जब आगे की गवाही दे कि बेटा नहीं, हाय हाय हाय, मालूम हुआ ये पीछे भी देखता है, ये आगे भी देखता है। और कहां तक देखता है, कहां तक देखता है, याद रख मरने के बाद सब उठेंगे और इसी तौहीद की तरफ गुम हो जाएंगे। कहां तक गुम रहेंगे? मौत तो आनी नहीं, और जहां तक ये गुम रहेंगे उसकी डिग्री आज दे रहा है कि इसका बेटा नहीं। खुदा जाने मोहम्मद कहां तक देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा।
अल्लाह करते रहे हो, अल्लाह अल्लाह करते रहे हो। आज कहो सारे मिलके, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या रसूल, या मोहम्मद 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 या रसूल। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूब ये भी तू बता, क्या मेरी जात कोई नहीं, मेरी जात कोई नहीं। किसको कह रहा है तू बता? जिसकी जात है, जिसकी जात है। कुरैशी, हाशमी, किसी कुफ का तो है। जब कुरैशी भी न थे, हाशमी भी न थे, सैयद भी न थे, खुदा था। जब कोई जात न थी, वो जात थी। इसकी जात थी। हाय 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 हाय। अरे भाई, आपने तो मिलाद का प्रोग्राम बनाया, मैं मिलाद से थोड़ा सा पीछे हटकर बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पीछे हटकर बात कर रहा हूं। और मेरा जी चाहता था कि ये बात जरूर करूं, इसलिए कि जब शबे विसाल है तो जिसका मिलाद मनाया जाए यहीं तक विसाल हो, यहीं तक विसाल हो, उससे पीछे विसाल ना हो। ये मंजूर हो गई, मंजूर हो गई। वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब मैंने तेरे जिक्र को, मैंने तेरे जिक्र को, तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया। क्या? तेरी आंख की सिफ्त को बुलंद किया, तेरे कान की सिफ्त को बुलंद किया, तेरे बोलने को बुलंद किया, तेरे बातन को बुलंद किया। कितना बुलंद किया? अरे भाई, जिसने बुलंद किया वो तो बेहद है। मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता है एक मिसाल से अर्ज करूं। ये उंगली मेरी आप देख रहे हैं, दो उंगलियां को देख रहे हैं, ये आकर रुक गई, ये इससे बढ़ गई, तब कहा बुलंद है। अरे भाई न समझे, अरे न समझे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद। मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि जब उंगली की हद थी तो वो बुलंद नजर आया, और जिसकी हद भी ना हो, और जिसकी हद ना हो, खुद बेहद हो और बेहद कहे मैंने बुलंद किया। अब तो बेहद का इल्म हो कि कितना बुलंद है। जब इसका इल्म नहीं तो इसने कहा मैंने बुलंद किया, मालूम हुआ मोहम्मद को कभी नहीं पा सके। वो कहा गया था क्या? कोई मिसल ना ढोलन दी, चुप कर मेरे ली, इतना जाय नहीं बोलन दी। हकीकत मुहम्मद दी बात कोई नहीं सकता, इतना चुप दी जा है, अला कोई नहीं सकता। जे डाढ़े अले सो अमल जब्त थी, अमल जब्त थिया को वला कोई नहीं सकता। ये सरायकी की बातें हैं, सरायकी सूफिया बोल रहे हैं। तो यहां मैं एक बात करना बहुत लाजमी समझ रहा हूं
اگر اس بات کی سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن جتنے میں نے باتیں کی ہیں جو بات اب کرنے والا ہوں وہ بات کرنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری تھیں تاکہ سمجھ آ جائے. جب سمجھ آ جائے گی تو اس سمجھ سے دوسری سمجھ آئے گی. کسی آدمی کو تیسری کلاس میں فوراً نہیں بیٹھاتے کیونکہ تیسری میں وہ باتیں ہوں گی جو دوسری کی وجہ سے سمجھ آتی ہیں. جب دوسری کلاس اس نے کراس نہیں کی تو پھر تیسری کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو باتیں تھیں جو کچھ ایسی تھیں جو ضروری کرنی تھیں لیکن یہ بات سوچیں ہم نے میلاد منایا جسمانیت کا میلاد ہے. حضور کے جسم کی ولادت ہوئی وہ میلاد ہے. اب جو بات میں کر رہا ہوں یہ روح کی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کی سمجھ آئے تو یہ باتیں کچھ ضروری تھیں جو میں نے کی کیونکہ سمجھ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ بے سمجھ ہے. ایک عجیب سی بات کرنے چلا ہوں اور وہ بات ایسی ہے کہ جتنے سید حضرات ہیں وہ سارے خوش ہوں گے اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ اچھا یہ کہاں کی بات تھی جو ہمارے ذہن میں آج تک نہیں آئی. ارے بھائی جس کی ذات نہیں جس کا کف نہیں جس کا کوئی خاندان نہیں اس کی شہادت دے محمد تو. کون دے شہادت جس کی ذات ہے. لیکن جب ذاتیں نہ تھیں اور اس وقت کی گواہی دینی ہے تو معلوم ہوا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب محمد کی یہ ذات نہ تھی. سید نہ تھے سردار قریشی ہاشمی کوئی نہ تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو جب پہلے کی بات ہے اسی لیے جب سید ہے تو بہت بالا اعلی مقام ہے. میرا جی چاہتا ہے ایک اور بات کروں. مسجد کے اندر حضور آ سکتے ہیں جب ان کو نہانے کی ضرورت ہو پھر بھی آ سکتے ہیں. نہانے کی ضرورت ہو آ سکتے ہیں. ایک اور آدمی ہے وہ ہے علی وہ بھی آ سکتا ہے. کائنات میں صرف دو آدمی ہیں جو جب جائیں. یہ لفظ میں جب کا جو کہا ہے سمجھانے کے لیے کہا ہے. اگر جب جاتے بے تو نہ آتے. یہ میں نے سمجھانے کی بات کی ہے. اور یہ بھی کہوں گا کہ اندر پلیتی ہوتی ہے ناپاکی ہوتی ہے. جب باہر نکلتی ہے تو آدمی ناپاک ہوتا ہے. جب اندر سے وہ چیزیں باہر آئیں اور یہ ناپاک نہ ہوئے تو معلوم ہوا وہ چیز ناپاک نہ تھی جو اندر تھی. یاد رکھیں اب آپ سید کے بارے کیا کہیں گے. اب سید کے بارے کیا کہیں گے. یہ بات بھی میں نے اس لیے کی کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات سے ذرا کیف بڑھ جائے لطف بڑھ جائے
سکون بڑھ جائے، کچھ راحت بڑھ جائے، کچھ اس بات کا حظ جو ہے اس حظ میں حظ داخل ہو اور حظ بڑھ جائے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، خدا پاک محمد پاک، اور جس نے وہ کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یاد رکھیں یہ نور والی بات بھی بعد کی ہے۔ کیوں؟ محمد نور، محمد بشر، بشر اس لیے ہمارے لیے بشر بن کر آیا تاکہ بشر کو سمجھایا جائے، نور بن کر آیا کہ نور کو سمجھایا جائے۔ اور جہاں سے وہ فیض لیتا ہے نہ وہاں بشر ہے نہ وہاں نور ہے، تو میں یہ کہوں گا جب وہاں سے فیض لیتا ہے وہاں نور بن جاتا ہے یا بشر بن جاتا ہے؟ معلوم ہوا یہ نور اور بشر کے جھگڑے نیچے ہیں، ہم اس سے دور کی بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جو بات کہنے چلا ہوں، جس غرض سے یہ باتیں ساری کی ہیں وہ کہنے چلا ہوں، اتنا بڑا مقام، جب سید کا اتنا بڑا مقام تو پھر تو اس کا بہت بڑا مقام، تو جب اس کا اتنا بڑا مقام تو پھر یہ سیال کا مرید کیوں ہوتا ہے؟ یہ راجپوت کا مرید کیوں ہوتا ہے؟ یہ عوام کا مرید کیوں ہوتا ہے؟ ہو سید پیر مہر علی شاہ اور مرید ہو سیال کا، ہو سید اور مرید ہو حافظ جمال اللہ ملتانی جو قوم کے امان ہیں، ہو راجپوت اور اس کا مرید ہو سید، کیوں اتنا بڑا مقام؟ ارے بھائی یہی بات ہے، یہ ذاتیں بات کی بات ہیں، اس کا تعلق ذات سے بھی پہلے ہے، اور جس طرف اس کا اشارہ ہے یہ اس طرف اشارہ ہے، کیا کن فیکون دیگا اسا پہلے برید لگائی، اس مقام پر کون لے گیا؟ یاد رکھیں اس مقام پر سید نہیں لے گیا، اس مقام پر سیال لے گیا۔ جی تو چاہتا ہے بہت سارے باتیں کروں لیکن تھک گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائے، اب سوز و گداز کی باتیں ہوں گی، سرود سے باتیں یہی ہوں گی، اس میں خوف کیف کچھ اور ہوگا، تو تھوڑا سے یہ کہوں گا کہ جو باجا بجاتے ہیں اسے توڑا جائے، اس کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ تبلے کو توڑا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ جو سرنگی بج رہی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نظر تو کچھ نہیں آتا، اگر اسے توڑ دیا جائے تو پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسی طرح ہے جیسے تو بولتا ہے، اگر توڑ دیا جائے تو اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں التجا ہے جو کچھ میں نے کہا ہو اس سے آپ کو فائدہ ہو، کیونکہ اور خطر راستے کی طرف ہم چلے ہیں، اتنی دیر گفتگو کی ہے، یہ پر خطر راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے راہ بر کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ کوشش کیجیے، لیکن جی چاہتا ہے ایک بار پھر آپ کو کہوں، ایک بات کہوں، کیا تیرا جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا وہ اللہ ایک ہے۔ جب اس نے کہا وہ اللہ ایک ہے تو معلوم ہوا تو بھی دیکھ سکتا ہے۔
تو جب تو دیکھ سکتا ہے تو کیوں نہیں دیکھ سکتا پھر؟ جب تو دیکھ سکتا ہے تو پھر تو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یاد رکھیں، ایک تو آنکھ ہے، اس کے اندر ایک نظر ہے جو دیکھتی ہے۔ آنکھ خراب ہو جائے تو اس کا علاج ہے، جو نظر اندر سے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے اس کا بھی علاج ہے۔ جسم مٹی کا بنا ہے، مٹی کھاتا ہے، مٹی پیتا ہے، مٹی سے آیا تھا، مٹی میں جائے گا۔ روح آسمان سے آیا، اس کی خوراک آسمان سے آتی ہے۔ اگر تیرے جسم کو خراش آ جائے، اگر تیرے جسم کو خراش آ جائے اور تجھے شوگر کی بیماری ہو، وہ جو خراش آئے گی وہ تجھے تڑپا دے گی اور تجھے نظر آئے گا کہ میرا جسم خراب ہو جائے گا۔ اب تو خود اپنے اندر جھانک کہ کتنی خراشیں آ چکی ہیں تیرے روح کو، پھر روح کے اندر کتنی بیماریاں ہیں۔ اگر تو حضور کی اتباع کرے گا اور ذکر کرے گا اور فکر کرے گا اور مراقبہ کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں نے ایک شجر لگایا ہے جس کا نام ہے عرفان چشتی۔ اگر تو اس کے قریب ہوگا تو وہ تیرے خراشوں کو ختم کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جو تیرے کان کے سننے والی چیز ہے جس کا وجود نہیں ہے وہ اس کی خراش کو ختم کرے گا، تیرے نظر کی خراش کو ختم کرے گا، تیرے بولنے کی خراش کو ختم کرے گا، تیرے دماغ کی خراش کو ختم کرے گا، تیرے دل کی خراش کو ختم کرے گا۔ جب خراشیں ختم ہوگی تو پھر وہ چیزیں بتانے سے سمجھ نہیں آ سکتی جس کی طرف میں اشارہ کر کے بات کو بند کر رہا ہوں۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب